اندازہ نہیں ہوا، اس کا کیا مطلب؟ پیرانے پیر نے کہا آنکھ بند کر کے نبی کو دیکھا تو کیا کمال ہے، کھلی آنکھ رکھ دیکھ نبی جا رہے ہیں، یوں اشارہ کیا دیکھ نبی جا رہے ہیں۔ جتنا مجمع تھا سب کہتے اللہ کی قسم ہم نے نبی کو گزرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ وہ ایمان ہوتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے آج بھی نبی کا دیدار ہوتا۔ اللہ پیرامن والوں کو اچھا رکھے، اللہ نے ہمیں جو باجی عطا فرمائے اسی صفت کے ساتھ متصف کر کے عطا فرمائے۔ یہی کمال ہے میرے پیارے دوستو، جو نبی پاک سے مشورہ کرے، جو نبی پاک کو رات کو خواب میں دیکھے، جو نبی پاک کا دیدار کرے، اللہ کی قسم یہ وہ ہستی ہے کہ میرے دوستو ان کی دعا لے لو، اللہ دنیا آخرت کے بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ پیرامن والے تو بہت خوش نصیب ہے، میرا تو جب بھی جانا ہوتا، نالائق آدمی ہوں پھر بھی حضرت کے پاس آتا ہوں، صرف اس لیے آتا ہوں کہ حضرت دعا دے دے کام بن جائے، اللہ ہم سے ایک کام لے لے۔ چلو خیر اب بات ختم کرتا ہوں، مجھے وہ واقعہ سنانا ہے، سنا دوں؟ یعنی کون سا واقعہ سنانا ہے؟ سیریس میٹر، امپورٹنٹ ٹاک، اور میں بالکل اوپن ہے، آپ کو اچھا لگے تو اچھا لگے، نہیں اچھا لگے تو نہیں اچھا لگے۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا اس کو دونوں کان سے سننا، بلکہ دل کے کانوں سے بھی سننا اور فیصلہ کرنا کہ کتنے صحیح اور کتنے۔ اور میں بس دو باتیں کر کے بات ختم کر دوں گا، آپ لوگ بھی تھکے نا آپ لوگ؟ ہاں میں تو آج میرے کو گھر جلدی جانا پڑے گا، اس لیے بیوی کو معلوم ہے کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، میرے کو فون پہ کیا بولی معلوم؟ بس یہ تمہارا بوٹل چڑھ جاوے نا، یہاں سب بیٹی بیٹے سب پریشان ہیں، تم سیدھے ادھر آ جاؤ۔ میں نے میری بیوی کو سمجھایا آج جلدی بیان کر کے آ جاؤں، اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ 2-3 گھنٹہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا جلدی بیان کر کے آ جاؤ، یہ لمبا بیان بھی بہت عجیب عادت ہے کالج میں، صحیح نا؟ مولانا وسیم صاحب آپ لمبا بیان کرتے؟ آپ کو ابھی کر لو، شادی کے بعد مت کرنا۔ میں نے احمد آباد میں نکاح پڑھا ہے، اور نکاح کے بعد دولہا گلے لگتا ہے نا، وہ دولہا میرے گلے لگا، میں نے کہا اللہ بہت مبارک کرے، پھر وہ سب کے گلے لگنے لگا اور زور زور سے ہنستا تھا۔ تو مولانا حبیب میرے بازو میں بیٹھے تھے، احمد آباد والے مولانا حبیب میرے کو بولتے دیکھو کتنا ہنستا، کیا تم نے نکاح پڑھا دیے کہ اتنا ہنستا؟ میں نے مولوی حبیب کو کہا آج آخری دن ہے، ہنسنے دے، جتنا ہنستا مولوی وسیم ہنس لے، اس لیے کہ پوچھو ہم سب کو کیسے کیسے روتے ہیں۔ بیوی کا دکھ تو ایسا ہے کہ نہ بولا جاتا نہ سہا جاتا۔ آ جاؤ بھائی، بات پہ آ جاؤ، آخری بات پہ آ جاؤ۔ ارے بولو نا، ہاں بولو نا۔ ایک عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، بہت عجیب ہے، دل کو ہلا دینے والا، اور اس پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں تالی صبح ٹھیک ہے؟ معاملہ ایسا ہے، مدینے پاک میں عصر کی نماز ہو رہی ہے، ساتھ میں بولو گے تو بہت اچھا لگے گا۔ مدینے پاک میں آخری رکعت کا دوسرا سجدہ، اور پڑھانے والے کون؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ اچھا میں بتا دوں، وہاں مسجد نبوی جو تھی نا، ہمارا کیسا دیکھو پیرامن کی مسجد میں آئے تو یہ دروازہ، یہاں کوئی دروازہ ہے نہیں، مسجد نبوی میں کیا تھا؟ یہاں بھی دروازہ اور یہاں بھی دروازہ۔ ہمارے نبی یہاں سے آتے تھے اور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پبلک کہاں سے آتی تھی؟ اب سنا، دروازہ کھلا ہے، ہمارے نبی عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آخری رکعت ہے، اور آخری رکعت کا کون سا سجدہ؟ دوسرا سجدہ ہے۔ ہمارے نبی سجدے میں، آپ کو معلوم ہے نا سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ مدینہ مسجد نبوی، ہمارے نبی امام صحابہ اور نماز پڑھ رہے، وہ جو آگے والا دروازہ ہے نا، اس میں سے 5 سال کے بچے اندر آئے، امام حسین۔ کون امام ہے؟ نبی کے نواز سے، بولو نبی کے عمر کتنی؟ اب وہ آیا 5 سال کا بچہ، کیا کرے؟ یوں آئے اور یوں دیکھا، سب لوگ سجدے میں، نانا کو دیکھا، نانا بھی، اب وہ بچے کو کیا معلوم سجدہ کیا ہے؟ امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ 4-5 سال۔ سیدھے ہمارے نبی کی کمر پہ بیٹھ گئے، ہمارے نبی سجدے میں کمر پہ بیٹھ گئے۔ اب سجدہ پورا ہونے والا، ہمارے نبی اللہ اکبر کہنے والے، بھائی امام کا سجدہ پورا ہوگا تو اللہ اکبر کہے گا، ہمارے نبی اللہ اکبر کہنے والے، اللہ کی طرف سے وحی آئی، میرے محبوب سر مت اٹھانا، تم سجدے سے سر اٹھاؤ گے تو حسین گر جائیں گے، انہیں چوٹ لگے گی، بھائی اٹھاؤ گے تو حسین گر جائیں گے، انہیں چوٹ۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرا محبوب آج سجدہ لمبا ہو جائے گا مگر میرے حسین کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہمارے نبی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اس لیے کہ جب یہ اٹھیں گے تب ہم اٹھیں گے۔ اب پورا مجمع سجدے میں، ارے پورا مجمع، ہاں ہم لوگ بھی جب امام صاحب لمبا رکوع لمبا سجدہ کرے تو ہم کو پیٹ میں دکھتا ہے نا۔ اب یہاں ہمارے نبی، ان کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، لمبا سجدہ، حسین کمر پہ،
سب سجدے میں، بولو سب. ایک صحابی کا نام ملتا ہے حضرت ابو سعید خدری. بولو کیا نام؟ وہ بھی سجدے میں تھے. انہوں نے کیا سوچا معلوم؟ اتنا لمبا سجدہ، ایسا تو نہیں کہ سب اٹھ گئے میں اکیلا سجدے میں پڑا ہوں. ہوتا نا کبھی سجدے میں آنکھ لگ گئی ہوئے تو بھائی سب چلے گئے میں بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ سجدے میں سے یوں دھیرے سے یوں سر اٹھایا، ہاں سجدے یوں دیکھا، امام کو دیکھا، ہمارے او حضرت حسین بیٹھے، واپس سجدے میں جوائنٹ ہو گئے، واپس جوائنٹ ہو گئے. سجدہ. چلو بہت دیر کے بعد حضرت حسین امام حسین کی عمر کتنی تھی؟ وہاں سر اترے اور اتر کے دروازے سے چلے بھی گئے. اب یہاں ہمارے نبی نے اللہ اکبر سر اٹھایا. صحابہ فرماتے ہم نے 50 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، یعنی اتنا لمبا سجدہ. چلو ہمارے نبی نے سر اٹھایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گیا سلام، ہو گیا سلام. ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. کہا بتاؤ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ ہمارے نبی پوچھ رہے بتاؤ ارے نہیں مجھے بتاؤ کہ میں نے اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا؟ سارے صحابہ گردن جھکائے، ہمیں کیا معلوم، اللہ رسول کو معلوم. اور ایک صحابی نے تو کتنا اچھا کہا، ارے آپ نے 50 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھایا، آپ 500 مرتبہ پڑھاتے تو پڑھتے ہم آپ کے پیچھے کہاں جائیں گے؟ ہمارے نبی نے پوچھا لیکن بتاؤ تو صحیح کہ میں نے کیوں اتنا لمبا سجدہ کیا؟ آپ کو کیا معلوم، ہم سجدے میں تھے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو سعید کہاں ہے؟ وہاں بیٹھے تھے. یہاں تم بتا دو. حضرت ابو سعید سمجھ گئے، وہاں سے فون آ گیا. کیا کہا معلوم؟ حضرت ابو سعید نے کیا کہا معلوم؟ رونے لگے. اتنے بڑے جوان روتے روتے، اللہ کے رسول میں ڈر گیا تھا کہ کہیں میں سجدے میں پڑا ہوں، باقی سب اٹھ کے تو نہیں چلے گئے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول معاف کرنا، تھوڑا گردن اٹھا کے دیکھا واپس جوائنٹ بھی ہو گیا. اللہ کے رسول مسکرائے جیسے ہم لوگ مسکراتے ہیں نا، دعا کرو اللہ یہ مسکرانے کے صدقے ہمیں مغفرت فرمائے. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر جو جملے کہے وہ بس میں اسی کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں. ہمارے نبی ممبر پر کھڑے ہو گئے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی کہاں کھڑے ہو گئے؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے. اور کیا ایک ایک جملہ سننا کیا فرمایا. پہلا جملہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ، ایک ایک جملے پر آپ لوگ سبحان اللہ بولنا. اس لیے بلواتا ہوں، آپ سبحان اللہ بولو گے خدا جنت میں ایک ایک پودا لگاتا جائے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ایک ایک جملے ایسے کڑک اور ایسے پیارے جملے ہیں. سننا ہمارے نبی ممبر پر بولو ہمارے نبی کیا فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی، ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمائی، میں سجدے میں تھا، میرے گردن پر میری کمر پر میرا حسین آ کر بیٹھ گیا. اللہ کی طرف سے آواز آئی، میرے محبوب آج سجدہ لمبا کر دینا مگر میرے حسین کو تکلیف مت دینا. بولو بولو سبحان اللہ. دوسرا جملہ ہمارے نبی نے وہی ممبر پر کھڑے ہو کر کہا، تمہیں کیا بتاؤں حسین تو جنت کا پھول ہے. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ حسین تو جنت. پھر تیسری بات کیا فرمائی؟ ارے تمہیں کیا معلوم حسین، میرا حسین تو جنت کی خوشبو ہے. پھر کیا فرمایا؟ تمہیں کیا معلوم جب سارے جوان بن کے جنت میں جائیں گے اللہ جوانوں کا سردار میرے نواسے حسین کو بنانے والا ہے. پھر کیا فرمایا؟ میرا حسین میری کمر پر بیٹھا تھا. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے، میرا حسین میری کمر پر بیٹھا تھا. پانچویں بات، تمہیں معلوم ہے میرا حسین کون ہے؟ میرا حسین وہ ہے اس کے بدن میں اگر غذا دوڑتی ہے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ کی غذا دوڑتی ہے. نمبر 6 کیا فرمایا؟ میرا حسین وہ حسین ہے جس کے بدن میں لہو ہے تو شیر خدا حضرت علی کا لہو ہے. اور 7ویں بات تو ایسی عجیب فرمایا یہ میرا حسین، اس کے سر پر اگر پرورش کا ہاتھ ہے، تربیت کا ہاتھ ہے تو آقا محمد رسول اللہ. اور پھر کیا بتایا؟ ممبر سے اترے. بولو بولو ہمارے نبی ممبر سے ایک سیڑھی اترے اور کہا لوگوں قیامت تک میرا پیغام پہنچا دو. ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تک میرا پیغام پہنچا دو. حسین حسین میرا لگتے جگر ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے. جو حسین سے محبت کرے گا قیامت تک وہ مومن ہوگا، جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. بولو بولو جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق. سمجھتے ہو کس کو بولتے؟
منافق اس کو بولتے ہیں جس کی زبان پہ کلمہ ہو، دل میں کلمہ نہیں ہو، اور موت کے وقت کافر سے بھی بدتر بن جاتا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے سمجھے جو میں ڈیفینیشن دے رہا ہوں منافق کی، سمجھ گئے نا؟ منافق وہ ہے جس کی زبان پہ کلمہ ہوتا ہے، دل میں کلمہ نہیں ہوتا، اور قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کافر کو جتنا عذاب ہوگا اس سے زیادہ خطرناک عذاب منافق کو ہوگا. اب توجہ دینا، ہمارے نبی نے آخری جملہ کیا فرمایا؟ بولو بولو کیا فرمایا؟ جو حسین سے محبت کرے گا وہ مومن. نہیں پورا مجمع بولے نا، جو حسین سے محبت کرے گا وہ، اور جو حسین سے نفرت کرے گا وہ. اب منافق کی ڈیفینیشن بتا دی نا منافق کی ڈیفینیشن، جہنمی کے نہیں. ارے بولو نا جہنمی. قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں 5ویں پارے میں. آپ لوگ پڑھو قرآن میں کون سا پارا؟ اس کی آخری رکوع، اس میں لکھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. اللہ فرماتے منافقین سب سے بدتر. پھر پیرامن والوں مجھے بات ختم کرنا ہے، ساتھ میں بولو. جو حسین سے محبت کرے گا وہ، پورا مجمع بولے گا تو ہی بات بنے گی. جو حسین سے محبت کرے گا وہ، اور جو حسین سے نفرت کرے گا وہ، جو کافر سے بھی جہنمی، آخری درجے کا جہنمی. اب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر میرے پیرامن کے جوانوں، میرے ایک سوال کا جواب دے دو. جو حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. منافق کون آپ کو بتا دیا. سوال کا جواب دینا. جو نبی کے نواسے امام حسین سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا. تو جو ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ سے نفرت کرے گا وہ کتنا بڑا منافق ہوگا. جو نواسے سے نفرت کرے انڈائریکٹ، اسے کہا حضرت حسین بھی تو نبی کے غلام ہیں. ارے بولو نا، حضرت حسین بھی تو نبی کے. جو انڈائریکٹ نانا سے نفرت کرے وہ منافق ہے، اس کا ایمان نہیں ہے. تو جو ڈائریکٹ نانا محمد الرسول اللہ سے نفرت کرے اس کا کیا ہوگا؟ آپ ہی جواب دو. نہیں سمجھے میری بات؟ سمجھے؟ نواسے سے نفرت کرنے والا جب منافق ہو سکتا ہے تو نانا سے نفرت کرنے والا کیا ہوگا؟ اور وہ بھی وہ نانا، وہ محمد، وہ احمد، وہ سرکار دو عالم کہ جب ہمارے نبی کو معراج پر جانا تھا تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا تھا ان کے تلوے کو چوم لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جن کے تلوے کو جبرائیل نے چوما ہوگا، جن کے پاؤں کی قسم اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہوگا، جن کے دل کو 4 مرتبہ خدا نے نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا ہوگا، جس نبی کے چہرے کا ذکر اللہ نے قیامت میں کیا ہوگا. جب نواسے کی نفرت سے منافق ہے تو ایسے نانا کی نفرت سے کتنی بڑی جہنم میں ہے. اور یہاں بیٹھے نفرت کرنے والے. آپ کو اچھا لگے تو لگے، نہیں لگے تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں نبی کے نفرت کرنے والے بیٹھے 101% بیٹھے. وہ خود سوچے کہ اگر میں نواسے سے نفرت کرتا تو میرا ایمان ختم ہو جاتا، آج نانا سے میں نفرت کرتا ہوں. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہاں بیٹھے پوچھو حضرت خواجہ غریب نواز سے، پوچھو اجمیر والے بابا سے، پوچھو نبی سے نفرت کرنے والا کون؟ سب سے پہلے فرمایا جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی وہ نبی سے نفرت کرتا ہے. جن جن لوگوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں، بھلے کچھ بولے نہیں بولے لیکن اپنے دل کی آواز بتاوے تو آواز سے کیا نکلے گا معلوم؟ بیوی سے محبت کرتا، پیرامن کی لڑکیوں سے محبت کرتا، یہودیوں سے محبت کرتا، عیسائیوں سے محبت کرتا. پوچھو یہ بے داڑھی والے جوانوں کو، پوچھو جواب یہ ملے گا. پوری دنیا سے محبت کرتا، نہیں کرتا تو کملی والے سے محبت نہیں کرتا. جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں، نفرت، اس کو نبی سے نفرت ہے. اچھا کچھ لوگ تو مولانا داڑھی نہیں رکھتے اور کچھ لوگ ایسی پٹی بناتے چھوٹی سی. دیکھا آپ نے؟ دیکھا پیرامن میں دیکھا؟ ارے ہاں بولو، دیکھا نہیں دیکھا؟ ایسی پٹی بناتے. میرے دوستو ایک چمچ پیشاب پیوے کہ پوری بوتل بھر کے پیوے، کچھ فرق ہے؟ بولو کچھ فرق ہے؟ بلکہ جو لوگ ایسی پٹی بنا کے گھومتے ہیں نا وہ نبی کے چہرے کا کھلواڑ کرتے ہیں. مزہ